اور اس وقت میرے عزیزو جو کیفیت نظر آ رہی ہے، اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں، ماں باپ اولاد کے بننے کو تیار نہیں، افراتفری کا عالم ہے۔ بچہ باپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے میرے عزیزو، بچہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، باپ بیٹے کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، باپ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کی زندگی میرے عزیزو ایسی بے ترتیب گزر رہی ہے، دونوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے دوسرے کو نفرت ہو رہی ہے۔ یہ باپ بھی میرے عزیزو کہہ رہا ہے کسی کام کی اولاد نہیں، یہ بیٹا میرے عزیزو باپ کے ہونٹ جڑنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، آپس میں لڑ پڑی ہے۔ جب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے، امیری اللہ کی طرف سے آتی ہے، غریبی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک ماں کے پیٹ سے 4 بھائی آئے اور 4 کے 4 ایک ماں کی گود میں کھیلے، مالک کی تقسیم ہے، 3 کو امیر بنا دیا، 1 کو غریب بنا دیا، فرمایا مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب تو ہمیں یوں کہہ دے کہ میرے پہ کالا علم کرا دیا، میرے پہ تعویذ کرا دیے، اسی مارکیٹ میں میری دکان ہے، کپڑے کی میری دکان ہے، دوسرے بھائی کی دکان پر ویل نہیں ملتا، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، میرے پاس گاہک کوئی نہیں آتا، دوسرے کے تھان نہیں بچتے، میرا تھان کھلتا کوئی نہیں، اللہ کی تقسیم ہے۔ فرمایا جس کو چاہوں جھولی میں تھوڑا دے دوں، جس کو چاہوں میرے عزیزو جھولی میں زیادہ دے دوں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میری مرضی بھائی۔ زمین میری، آسمان میرا، اس کے نیچے رچنے والی، بسنے والی، کھانے پینے والی، اوڑھنے والی، رینگنے والی، چلنے والی، دوڑنے والی، اڑنے والی، ساری کی ساری مخلوق میری ہے۔ میں چاہوں کسی کو بھوکا رکھوں، چاہوں کسی کو رج رج کے کھلا دوں، میں چاہوں کسی بھوکے کو شکر کی توفیق عطا فرما دوں، اور میں چاہوں بھوکے کو نہ شکری کی دے دوں، یہ ساری کی ساری میری تقسیم ہے۔ اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا فیصلے حکومت کی طرف سے ہوں گے، عوام کی طرف سے ہوں گے، خاندان کی طرف سے ہوں گے؟ جب تک تمہارا میری ذات پہ یقین نہیں بنے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک تمہارے بول کو زمین سے ہی آسمانوں کی طرف اڑتا دیکھ کے یہ نہیں سنوں گا کہ فیصلے زمین سے آسمان سے نہیں ہو رہے، فیصلے عرش والے خدا سے ہو رہے ہیں، اس وقت تم لاکھ سر پٹکو، اس وقت میرے بندو تم دیواروں تک میں ٹکرے مارو، تمہارے حالات میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کا حکم تھا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے میرا بندہ رزق کا سوال کوئی نہیں، رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، رزق کے معاملے میں اپنی زندگی کو پریشان نہ کرنا، کبھی سوچوں کی دنیا کے اندر نہ جانا، کبھی پریشانوں کی دنیا کے اندر نہ جانا، بس تیرے ذمے جو کام لگایا اس کام کو کر، تیرے ذمے تجھے اپنا نہیں لگایا بلکہ تیری اولاد کو لگایا۔ اے میرا بندہ فجر کی اذان ہو، ظہر کا اثر، مغرب کی اذان ہو، عشاء کی اذان ہو، تو نے بھی میرے گھر کے اندر جھکتے ہوئے آنا ہے، اور تیرے کھٹڑے کے اوپر تیرے ساتھ لیٹا ہوا یا تیری ساتھ والی کرسی پہ جو بیٹھا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی تو نے مسجد کے اندر لے کے آنا ہے، یہ تیری ذمہ داری تھی۔ اس کے بارے میں تو سوچنا نہیں 4 بیٹیاں ہوگی 5ویں آ گئی، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا میرے 8 بچے کیا بنے گا۔ فرمایا نحنو نرزقک، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں بھائی کا رزق بھائی کو بھی کھانے نہیں دوں گا۔ دشمن تو دور کی بات ہے، محلے دار دور کی بات ہے، پڑوسی تو دور کی بات ہے، حکومت تو دور کی بات ہے، پرندوں تو دور کی بات ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، تم بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوتے ہو، لقمہ تمہارے منہ میں 32 دانتوں کے نیچے چپ جاتا ہے، ریزہ ریزہ بن جاتا ہے، ذرہ ذرہ بن جاتا ہے، حلق اور تلوے کے درمیان ہو جاتا ہے، منہ سے بھی گیند آگے نکل جاتی ہے، اچانک ناک میں خارش ہونے لگتی ہے، تیرے گھر کے اندر کبوتر بیٹھا ہوا، تیرے گھر کے اندر چڑیا بیٹھی ہوئی، تیرے گھر کے اندر مرغا بانگے دے رہا ہے، دائیں بائیں گھر کے اندر جانور ہے، اللہ اکبر، مکھی بھی تیرے گھر کے اندر اڑ رہی ہے، مچھر بھی تیرے گھر کے اندر ہے، اگر تجھے رزق دیا ان کو بھی تو کوئی رزق دینے والا، اللہ اکبر، یہ ہڈی کو کیسے توڑیں گے، یہ بڑا لقمہ کیسے چبائیں گے، یہ روٹی کو اپنے منہ میں ذرہ ذرہ کیسے کریں گے، اللہ اکبر، میں نے کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیا، تیرے ناک کے اندر خارش ہو گئی، روٹی کھاتے کھاتے تو نے چھینک ماری، سارا لقمہ آگے چلا گیا، سارا لقمہ اندر چلا گیا، ایک ذرہ تیرے ناک تیرے منہ سے یوں کر کے باہر نکل کے گر گیا، اور مرغا آیا، پرندہ آیا، اپنی چونچ میں وہ ٹکڑا لے کے چلا گیا۔ اے میرے بندے تجھے پھر بھی یقین نہیں آتا، بندہ بندے کو رزق نہیں دیتا بلکہ اللہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔
وہاں سے رزق دیا جہاں سے امید کوئی نہیں تھی، یہ تو اندر چلا گیا تھا، پھر یہ کہاں سے آیا؟ اگلی بات اور دیکھ لے، اندر چلا گیا، ہضم ہو گیا، کھا پی لیا، تیری گلی میں کتا پھر رہا، تیری گلی کے اندر بلا پھر رہا، تیرے گلی کے اندر طرح طرح کے جانور پھر رہے، تو نے کہا یار مجھے ڈکار نہیں آ رہی، یار مجھے پدینے کا پانی پلا دو، یار کوئی ٹافی ہوسٹ کی مچھی مجھے دے دو، یار مجھے کہوا پلا دو، 7 اپ کی بوتل کے اندر مجھے نمک ڈال کے پلا دو۔ پھر تو چہل قدمی کرنے لگ گیا، وہ گلی کے کنارے کے اوپر کتا بیٹھا تھا، اس کا رزق بھی میں نے تیرے دسترخوان پہ تیرے چنگیر میں رکھا ہوا تھا، چنگیر خالی ہوگی رزق کہاں سے ملے گا؟ ہنڈیا بھانڈے برتن خالی ہو گئے رزق کہاں سے ملے گا؟ تجھے گھر سے اٹھانے والا کون تھا؟ منجے سے ہلانے والا کون تھا؟ اس کتے کے رزق اس کتے کا مقدر کا رزق تیرے منہ سے نکلوانے والا کون تھا؟ پھر ہم نے تجھے بستر سے اٹھایا، آدھا گھنٹہ تو گھر کے بیڑے میں پھرتا رہا، اللہ اکبر، میں نے لقمے کو ہضم نہ ہونے دیا، تیرے یہاں میں نے اٹکا دیا، پھر تو گلی میں نکلا، کچرے کا تجھے ڈھیر نظر آیا، اتنی زور سے آو کرنے لگا، اتنی زور سے الٹیاں لینے لگا، ابقائیاں لینے لگا، اللہ اکبر، تیرے گھر والے پاس آ گئے، کسی نے متھے پر ہاتھ رکھ دیا، کوئی کمر پہ تھپیڑے مارنے لگ گیا، اللہ اکبر، اسے پتا تھا، مجھے پتا تھا جو تیرے حلق کے اندر رزق گیا وہ تیرا نہیں کسی اور کا ہے، تو نے الٹی کی، تو نے کہا اب سکون آ گیا، میں نے کہا ہاں میری مخلوق بھوکی رہتی، تجھے کہاں سکون آتا؟ تو کرلی کر کے تو اپنے گھر کو بڑھا، تو نے دروازے کی چوکٹ پر جا کر مڑ کے دیکھا، وہ گلی کے کونے سے کتا آیا اور تیرے منہ سے نکلی الٹی کو چاٹنے لگ گیا، تجھے پتا تھا تیرے حلق کے اندر جو رزق چلا گیا تھا، میں نے اس رزق کے اندر میں بھی سے اپنی مخلوق کے لیے رزق بچا کے رکھا ہوا تھا، اب بھی یقین نہیں آتا رزق میں دیتا ہوں۔ اللہ بیٹی کے گھر میں فریج ہوگا، اماں کے کمرے میں فریج ہوگا، ابا جان کے کمرے میں فریج ہوگا، مدرسے کے مولوی صاحب کے گھر میں فریج ہوگا، مدرسے میں قاری صاحب کے گھر میں فریج ہوگا، بتا بھینسوں کا فریج کہاں ہے؟ جانوروں کا فریج کہاں ہے؟ گائیوں کا فریج کہاں ہے؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، صبح صبح میں تیرے لیے تیری گھر والی کو آٹے کے ڈبے میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیتا، بلکہ تیرے ہاتھوں سے جانوروں کو تازہ تازہ کھلاتا ہوں۔ اے میرا بندہ، تجھے کیوں یقین نہیں آتا؟ جن کی ریڑی کوئی نہیں، جن کا کاروبار کوئی نہیں، جن کا تام توپڑا کوئی نہیں، جن کی جھونپڑی کوئی نہیں، جن کا ڈھابا کوئی نہیں، جن کا ہوٹل کوئی نہیں، جن کا ریسٹورنٹ کوئی نہیں، اللہ اکبر، انہیں صبح صبح ناشتہ تازہ دینے والا کون ہے؟ شام کو کھلانے والا کون ہے؟ انہیں رجانے والا کون ہے؟ اور میرے بھائیوں، جتنے تم نے زبان سے حکومت کے نام لیے، کم سے کم اس بول پر تو یوں کہہ دو سب کو کھلانے والا اللہ ہے، سب کو رجانے والا اللہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، تم زمین پر اس کے مزاج کے مطابق ادائیں کرو، وہ آسمان سے وفائیں کر کے دکھائے گا۔ تم زمین پر بیٹھ کے اللہ کو وہ عرش بری پہ جی بندہ کہہ کے دکھائے گا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یوں کر کے لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہو گئی۔ مولوی زبیر فہیم صاحب شرمائی میں نہ کہوے، لیکن تب دل کے اندر تو بات ہے، مولوی صاحب غائط غلط پڑھ کے چلا گیا ہے۔ یہ ذیل کے اندر کس نے بات ڈال دی؟ پہلے خیز پھر درویز، پہلے اپنے آپ کو دیکھو جی، پھر دوسروں کو دیکھو۔ یہ تو اللہ کے حکم کی سراسر مخالفت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مزاج کے بالکل مخالف ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للمسلمین نہیں آیا، بلکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ نہیں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ جب تک اس زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر میری توحید کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اللہ اکبر، تمہارے پر ایک ذمہ داری ہے، تم میرے کام زمین پہ کرو، میں تمہارے کام عرش بری پہ کروں گا۔ میری توحید کے نغمے بلند کر دو، میری توحید کے پھلیرے بلند کر دو، میری توحید کے پرچم اور جھنڈے ہر جگہ گاڑ دو۔
اللہ اکبر۔ میرے عزیزو تم کیوں کہہ رہے ہو پہلے اپنا آپ دیکھو جی پھر دوسروں کو تبلیغ کرنے والا کہتا ہے پہلے میں تو نمازی بن جاؤ، لوگ کی کہتے ایسی داڑھی رکھ دے ہی کوئی نہیں، جھوٹ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او لوگو داڑھی اپنی جگہ، جھوٹ اپنی جگہ، جھوٹ کا گناہ اپنا، داڑھی کٹوانے کا گناہ اپنا۔ اس کا مطلب میرا عزیزو کپڑے بھی پہننا چھوڑ دو، کپڑے شریف پہنتے ہیں، جھوٹے نہیں پہنتے۔ اللہ اکبر۔ جو جھوٹا اس کا دین ہی کوئی نہیں، جس کا دین کوئی نہیں وہ ننگا رہے کپڑوں میں رہے۔ اس کا مطلب روٹی کھانا بھی چھوڑ دو، اس کا مطلب بیوی کے پاس جانا بھی چھوڑ دو، بچے پیدا کرنے والا بھی چھوڑ دو، بچے پیدا کرنا بھی چھوڑ دو، سونا بھی چھوڑ دو۔ وجہ کیا؟ داڑھی نہیں نا، داڑھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا چیز چھوڑو گے؟ رب اکبر کی قسم اگر چھوڑنے پر آؤ تمہیں زندگی کی سانسیں بھی چھوڑنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب تم نے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب تم نے ان چیزوں پر ایمان لے آئے، ان چیزوں کا اقرار کر لیا، پھر بابو تیری لگام کھلی نہیں رہے گی، تیری لگام میں کسنی پڑیں گی، تیرے منہ میں لگام میں ڈالنی پڑیں گی۔ تجھے اللہ نے جن مشروبات سے منع کیا تجھے منع ہونا پڑے گا، جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے کھانے میں منع ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کردار جس صورت سے منع کیا اس سے منع ہونا پڑے گا، جو لباس سے منع کیا تجھے منع ہونا پڑے گا۔ خبردار خبردار، جب 20,000 کا ملازم تیری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جس کی نعمتیں ہٹاوے پاوے کھاوے، جس کی نعمتیں دنیا دن رات استعمال کرے تو اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ صبح 7:30 بجے بچے اسکول میں حاضر ہو گئے، 7:45 بجے جائیں گے، ہاتھوں پہ ڈنڈے پڑیں گے، کان پکڑائے جائیں گے، 8:30 بجے جاؤ گے اسکول کا دروازہ بند ہو جائے گا، کہو گے نا اب کامیابی نہیں تو روڈوں پہ دھکے کھا۔ اللہ اکبر۔ صبح پہلی اذان تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فجر کے وقت نور پیر کے ویلے کے وقت فرمایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انتظار میرے عزیزو 1.25 گھنٹہ سورج نکلنے میں ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ نماز میں، 1.25 گھنٹہ بعد میں ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ تیرا انتظار کرتا رہا، اخیر وقت میں آ جائے، اسکول کی گھنٹی بجنے سے پہلے آ جا، رزق کے دروازے بند ہونے سے پہلے آ جا آ جا آ جا۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا میں بندہ، میں کمتر، وہ عظمت والا، وہ شانوں والا، وہ غنی ہم فقیر ہے، وہ ہم منگتے ہیں وہ داتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا سب کچھ، ہماری اپنی جان اپنا حال بھی کچھ نہیں، ہمارا تو ایک ناخن بھی کچھ نہیں۔ 1.25 گھنٹہ انتظار کرتا رہا، اور گاڑی اسٹیشن پہ 5 منٹ انتظار نہیں کرتی، جہاز 2 منٹ انتظار نہیں کرتا، یار کا انتظار نہیں کرتا، بیوی کو بھوک لگی ہو شوہر کا انتظار نہیں کرتی، باپ کو بھوک لگی ہو اولاد کا انتظار نہیں کرتا۔ میں اس مالک کی قدرت پر، اس کی محبت پر کیوں قربان نہ جاؤں؟ سورج نکلنے تک 1.25 گھنٹہ اپنے بندے کے سجدے کا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے تیرے بالک ہے، مجھے پتا ہے تیرا رقبہ ہے، مجھے پتا تیری فصل ہے، مجھے پتا تیری دکانداری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے اس پیٹ کی آگ کو بجھانا ہے، اس منہ کو بھی چلانا ہے، تو اللہ اکبر تیرا مزاج ہے، تو نے اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ صبح میں نے 5 بجے سے لے کر تجھے 1 بجے تک نہیں چھیڑا، 6 7 8 9 10 11 12 1 8 گھنٹے بندے میں نے تجھے نہیں چھیڑا۔ باتھ روم میں گیا میں تجھے دیکھ رہا، زنوں کے ڈبو پہ گیا میں تجھے دیکھ رہا، دکان پر کھڑے ہو کے جو تو نے ڈنڈی ماری میں تجھے دیکھ رہا، کھرا بتا کے خام مال دیا میں تجھے دیکھ رہا، فصل کون سی بیجی تھی، بیج کون سا بیجا، فصل کون سی مانگی میں دیکھ رہا، کپڑا کون سا دکھایا، بیچا کون سا میں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ جوتا کون سا دکھایا، قدم قدم پہ دھوکا، قدم قدم پہ دھوکا، قدم قدم پہ جوڑ۔ صبح فجر کے سجدے کر کے گیا تھا، ایسا صاف کیا تھا جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہو، میں نے تیرا رنگ گند سارا اتار دیا، ظہر تک دگندا ہوا، جیسے بچہ مٹی میں کھیل کر گندا ہو جاتا ہے، لبڑ جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، گند سند لگ جاتا ہے۔ ماں میرے عزیزو بچے کو یہ نہیں دیکھتی، روے گا چلاوے گا، وہ چیخ بھی رہا ہو، ماں دونوں ہاتھ اس کی ٹانگوں میں لے کر اس کے منہ کو چنگی طرح دھو دیتی ہے،
ہے، اللہ اکبر، پھر وہ بھاری پن اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، پھر ماں اسے ٹافی بھی دیتی ہے، چیز کے لیے پیسے بھی دیتی ہے، ماں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاتی ہے۔ فرمایا میرا بندہ صبح 5 بجے سے لے کر 1 بجے تک آوارہ پھرتا رہا، میرے سے دور 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 پھرتا رہا، جب گناہوں کے اندر گندا ہو گیا میں نے تجھے پھر بلایا، ذرا منہ دھو لے، ذرا ہاتھ دھو لے، ذرا کلی کر لے، ناک پہ پانی ڈال لے، جہاں جو اعضاء تیرے گناہ میں شامل ہوئے وہ دھو کے میرے پاس آ جا، پھر آ کر اللہ اکبر کہہ اور سجدے میں جا کے کہہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ مجھے میری کبریائی کی قسم سلام پھیرنے سے پہلے جیسے کپڑوں سے میل نکل جاتا ہے گناہوں سے ایسا پاک نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ کپڑوں پہ میل لگے مشین کی دھلائی میں میل اترے گی، کپڑوں پہ میل لگے سوٹے مار مار کے میل اترے گی، اگر تیرے وجود پہ، تیرے روح پہ، تیرے دل میں میل لگے تو فرشتوں نے سوٹا قبر میں پکڑ رکھا ہے، یہ کپڑا ململ کا، یہ کاٹن کا، یہ کھدر کا، لگائی کے، بیٹی کے، بیوی کے ہاتھ کے سوٹے برداشت کرے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم فرشتے کا ایک سوٹا بھی برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے ذرا کفن بھی اجلا اجلا لے کے آنا، اپنی روح بھی اجلی اجلی لے کے آنا، اپنا دماغ بھی اجلا لے کے آنا، اپنی نگاہ بھی اجلی اجلی لانا، اپنے کانوں کی سنوائی بھی اجلی اجلی لے کے آنا۔ خبردار کسی کے بارے میں غلط نہ سننا، کسی کے بارے میں غلط نہ دیکھنا، کسی کے بارے میں غلط نہ بولنا، شراب سے زبان کو پاک کر کے لانا، نشے سے زبان کو پاک کر کے لانا۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے گھر کی دیواروں پر تو باڑ لگائی، تاریں کرنٹ والی لگا دی، چوکیدار اور کتے گھر کے دروازے کے آگے بٹھا دیے، گن مین کھڑے کر دیے اور دوسروں کے بچوں کو نشہ پلایا، تو قبر میں کیسے آرام سے سوئے گا جب تک وہی مرض تیرے گھر کی طرف، تیرے گھر کی نالی سے تیرے گھر کے بستر پہ نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ تجھے منظر دکھائے بغیر موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا۔ یہ پسماندہ سا علاقہ ہے، اللہ میرے ویروں کو، میرے بچوں کو نشے کی عادت سے بچائے۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، صبح صبح کا وقت ہے، ایک عورت دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، 2 بچیاں بھی لے کے آئی اور دروازے پر آ کے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیا۔ اللہ اکبر، تیری زبان سے تو تیرے پیسے کی فرعونیت نے کہا ہٹی کٹی تو ہے، اللہ اکبر، انہوں نے مانگنے کی عادت پڑی۔ اس نے کہا بابا جی اگر شریعت کے اندر پیٹ سے کپڑا ہٹا نہ ہوتا میں تجھے کپڑا ہٹا کے دیکھتی، کن مجبوریوں کے تحت ہاتھ پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں کی تھی، اگر میں ہاتھ نہ پھیلاؤں تو کپڑے اترتے ہیں، اگر میں کپڑے بچاؤں تو ہاتھ پھیلانے پہ لوگوں کے تانے ملتے ہیں۔ میں بھی کسی گھر میں جمی پلی تھی، مجھے بھی کسی مسجد کے مولوی صاحب نے کان میں آ کے اللہ اکبر کا ترانہ سنایا تھا، مجھے بھی شہد کی گھٹی دی گئی تھی، مجھے بھی پاکیزہ عورت کے دودھ کی دھار دی گئی تھی، پھر میں بچپن میں کھیلی تھی، میرا دادا مجھے گوڈوں پہ بٹھاتا تھا، میرا نانا مجھے کندھے پہ بٹھاتا تھا، میری گالیں بھی چومی جاتی تھی، میرے متھے پہ پیار بھی کیا جاتا تھا، جس کے پاس جاتی وہ مجھے 10-5 کا نوٹ ہاتھ میں دیتا۔ اللہ اکبر، اگر رات کو لائٹ چلی جاتی، میری اماں کپڑے کا پنکھا بنا کر ساری رات جلتی رہتی، میرا ابا صافہ لے کے میرے پہ ڈال دیا کرتا، میرے ابے کا ہاتھ جب تک بتی نہیں آتی پنکھے کی صورت میں چلتا رہتا۔ پھر میں جوان ہوئی، میرا رشتہ آیا، میرے باپ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی میرے پہ لگا دی، لکڑی کا جہیز یہ لے کے آیا، سونا یہ لے کے آیا، چاندی یہ لے کے آیا، پھر اس نے اپنی حیثیت کے مطابق پورا خاندان کنبہ بلایا، روٹیاں پکا پکا کے اسے کھلائی۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہے جس وقت میں بابل کے بیڑے سے رخصت ہوئی تھی اس وقت پورے خاندان نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کسی نے کہا تھا سدا سلامت رہے، کسی نے کہا تھا سدا سہاگن رہیو، کسی نے کہا تھا اللہ کے سپرد رہیو۔ میں تو اتنی دعاؤں کے ٹوکرے لے کے آئی تھی، مجھے کیا پتا تھا گھر کے اندر شادی کی پہلی رات میرے سارے ارمان ہی اجڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، پھر گھر کے 2 دن گزرے، میں نے اپنے گھر والے کو دیکھا، میں نے نہیں دیکھا یہ ڈنگر تھا، میں نے نہیں دیکھا یہ مرد تھا، میں نے نہیں دیکھا لفنگا یہ شیطان تھا، میں نے تو اپنے باپ کی داڑھی کے بالوں کو دیکھا، میں نے تو اپنے ابا کی آنکھوں میں معصومیت اور بے بسی کے آنسوں کو دیکھا، میں نے سارے ارمانوں کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے میں کوئی گونگی نہیں تھی، میں بہری نہیں تھی، میرے اندر بھی دل دھڑکتا تھا، میری بھی تمنا ارمان تھی کہ سسرال جا کے پیا گھر جا کے موجے کروں گی، عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گی۔ مجھے کیا پتا تھا ساس خدا بن جائے گی، مجھے کیا پتا تھا سسر خدا بن جائے گا،
مجھے کیا پتا تھا نند بھاوجے میری دشمن بن جائیں گی۔ جس گھر کے اندر میں ملائیاں کھایا کرتی تھی، دوسرے گھر میں جانے کے بعد مجھے ایک روٹی بھی تانوں سے ملے گی۔ پھر اللہ کا مہمان میری گود میں آیا، اللہ کی طرف سے گفٹ تحفہ آیا۔ پھر آنکھ ایک بچی نے کھولی، دنیا کے تانے میں نے سنے، کسی نے مجھے نحوست ماری کہہ دیا، کسی نے مجھے کہہ دیا اللہ اکبر جب سے گھر میں آئی ہے میرے بچے کا رزق ہی کھا گئی، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو بخار ہو گیا تو تانے مجھے ملے، میرے شوہر کے سر میں درد ہو گیا تو تانے مجھے ملے، میرے گھر والے کی دکان پہ گاہک نہ آیا تو تانے مجھے ملے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، کسی نے میرے کان میں آ کے کہہ دیا کہ تیرا گھر والا نشہ کرتا ہے۔ اس دن ساری میری زندگی کے دیے ہی بجھ گئے، میں نے اپنی بچیوں کے ارمانوں کو اپنے پیروں کی مٹی تلے دفن نہیں کر دیا۔ کبھی رات کو آتا تھا مجھے ڈنڈے سوٹوں سے مارتا تھا، اللہ اکبر۔ گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، سگے بھائیوں نے بھی پیسے دینے چھوڑ دیے، پھر ٹکے ٹکے کے محتاج بن گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا اس کو اٹھا کے قبرستان لے گئے، اچھے لوگوں نے اس کا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے بچی اللہ سے میں نے مانگی تھی، اس مالک نے ایک دی، دو دی، تین دی، چار دی، ماں کی گود نے قبول کیا لیکن معاشرے کی گود نے قبول نہیں کیا، اسے دادے نے قبول نہ کیا، اسے ابا نے قبول نہ کیا، اللہ اکبر۔ میرے بھی تو ارمان تھے، اس کے باپ کو کہوں گی فلانے رنگ کے جوڑے لے کے آ، اپنی بچی کو اپنی مرضی کے فراقے پہناتی، اپنی بچی کو اپنی مرضی کے کرتے پہناتی، لیکن باپ کا جنازہ اٹھا، نشے کی عادت پہ کس نے ڈالا؟ میرے بچوں کے احساسوں کا گلا کس نے گھونٹا؟ اس کے ارمانوں کا گھڑا گھونٹنے والا کون ہے؟ مجرم میں ہوں یا آپ ہیں، حکومت ہے یا فوج ہے؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، جن کے دسترخوان پر کتے بھی چھوٹے گوشت کا قیمہ کھائیں یا وہ ہیں، لیکن میری بچی کا تو گلا گھٹ گیا، اللہ اکبر۔ باپ کی آنکھوں میں تو ہمیشہ کے لیے آنسو آ گئے۔ چار جوان کواری بیٹھی ہیں، انہیں دیکھے رونا آتا ہے، اس کا سہاگ اجڑا دیکھے تو نیند کوئی نہیں آتی۔ بتا پھر یہ کسی کے گھر جاتی ہے، کوئی اس پہ ترس کھا کے کہتا پرے ہو کے بیٹھ، پرے ہو کے بیٹھ، کبھی کو کہتا روٹی پہ کپڑا ڈال دو۔ میں اتنی بد نظر تو نہیں تھی، میرا ابا مجھے اپنے ساتھ کھلایا کرتا تھا، میری اماں لک میں توڑ توڑ کے کھلایا کرتی تھی، میں وہ یوں جو دیسی گھی کی روٹی چوڑی میں کھایا کرتی تھی، میری ماں مجھے کھان شکر بنا کے گھی بنا کے دیا کرتی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ بتاؤ معاشرے نے اس پر کس نے حملہ کیا؟ اس کے بچوں کے ارمانوں کا گلا کس نے گھونٹا؟ یاد رکھ او میرے پیارو، آج مدرسہ ختم نبوت کے اندر ایک بچے کی قرآن کریم حفظ کی تقریب میں آنے والوں، رب اکبر کی قسم ہے کوشش کرنا اپنی جان پر ظلم کر لینا، بھوکے رہ کے گزارا کر لینا، چرپائی کے بجائے زمین پہ سونا، لیکن نشے کی علت میں کسی کے گھر کو اجاڑنا نہ، جب تک روتی وہ رہے گی قبر میں تو تڑپتا رہے گا۔ خدا کے واسطے احساس کرنے والے نبی کی احساس کرنے والی امت ہے، تم ایک دوسرے کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ جو اللہ نے نبی عطا فرمایا وہ تو جانوروں کا احساس کر کے گئے۔ احساس کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی آپ کی باندی میرے عزیزوں بکریاں چرا رہی تھی، بکریاں چراتے چراتے ایک بھیڑیا آیا اور ایسا نظروں ہی نظروں میں ایک بکری کو اچک کے لے گیا۔ ابو مسعود کو غصہ آیا اور آگے بڑھ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ رحمت والے نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا ابو مسعود ذرا ہوش کر، ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، تیرے سے زیادہ طاقتور ذات وہ اللہ ہے جو تیرے پہ حاوی ہے۔ تیرا میرا نبی تو یہ غم لے کے آیا تھا، اونٹ نے کان میں آ کے دکھڑا سنایا تھا، حضور نے مالک کو بلا کے فرمایا تھا چارہ کم دیتا ہے اور کام اس سے زیادہ لیتا ہے، اس کی کمزوری اللہ اکبر میرے سے سوال کر رہی ہے، تیرا شکوہ کر رہی ہے۔ بلبلوں نے آ کے اپنے دکھڑے سنائے تھے، انسانوں نے آ کے اپنے دکھڑے سنائے تھے، اللہ اکبر۔ وہ عورت بھی مسجد نبوی کے دروازے پر آئی تھی جس نے آ کر سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کملی والے میں آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اماں کیا دے گی؟ دعا کا اللہ اکبر، وہ تو تیرے سے لیں گے۔ کملی والے نے آپ نے فرمایا اماں کیا دے گی؟ کہ میری اولاد کوئی نہیں، میرا بچہ کوئی نہیں، گھر کے اندر بڑا اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، میری خواہش ہے میں کپڑے کا اس کا جوڑے کا کرتا تیرے لیے بناؤ، اگر میری غریبی والے ہاتھ کرتا بنا کے لائے کیا تو پہنے گا کہ نہیں پہنے گا؟ والضحیٰ کے چہرے والا، ماذا
चराग बसर के नैन वाला, ख़त्म नबूवत के ताज वाला, यूं नहीं का कपड़ा देख के टी है कि काटन है, यूं नहीं देखा दिल जोई करने वाला, अल्लाह अकबर, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फरमाया अम्मा कब लेके आएगी, मोहम्मद इंतजार कर रहे। चल दिल के बाद वही औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्ता बना के लाई। आपने गरीबी नहीं देखी, उस औरत की कसमा पुरसी, उसकी बेबसी नहीं देखी। नबूवत वाले हाथों में कुर्ता पकड़ा, फरमाया अम्मा बड़ा सोना ही कुर्ता बना के लाई है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया खड़ी क्यों है? कि कमली वाले मैं चाहती हूँ कुर्ता मुझे पहन के दिखा दे। आप सैयदा आयशा के हुजरे में ना गए, आप हजरत हफ्सा के हुजरे में ना गए, वहीं सहाबा के मेरे अजीजों दायरे के अंदर खड़े होकर आपने अपना पेमद वाला कुर्ता उतार दिया। फिर वो औरत के हाथ का, बूढ़ी अम्मा के हाथ का सिला कुर्ता पहन लिया। जब कुर्ता पहन कर मेरे अजीजों तैयार हो गए, सहाबा को परे किया, आपने फरमाया अम्मा बताओ कैसा लग रहा हूँ। अम्मा भी बड़ी ज़हीन थी, सटिया बुढ़ापे में नहीं गई थी। अगर यूं कहती वाह वाह बड़ा सोना लग रहा है, तो दुनिया कहती पेमद वाला कुर्ता नहीं, कपड़े की वजह से हुजूर का हुस्न दुबाला हो गया। अम्मा भी बड़ी सियानी थी, हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगी जब तक ये कपड़ा मेरे हाथ में था इसकी कोई हैसियत नहीं थी। कमली वाले आपका हुस्न जमाल तो क्या बात है, ये कपड़ा मेरे हाथ से तेरे बदन पे आया, तेरे वजूद की बरकत से कपड़ा भी आला हो गया। अब्दुल हल्लाल को कोई 13 एकड़ वाला कहे हजरत जी खाना हमारे यहाँ, कहे हाँ जी हाँ आपको तो नानी होगी खाना पड़ेगा। और गरीब रास्ते में खड़ा होकर कहे मेरी चाय की प्याली पी जाओ, तो मेरे पास टाइम ही कोई नहीं। अब्दुल हन्नान तू भी बच बच के अल्लाह के सामने ज़रा खड़ा हुई हो, पूछ गई तेरे से भी शुरू हो जाएगी। हाँ बयान ख़त्म हुआ, वो दौड़ता हुआ जिसके पसीने से 8 घंटे तगारियाँ उठा उठा कर मेरे अजीज़ों मजदूरी की खुशबू आ रही है। वो जब सलाम लेने के लिए आया तो अब्दुल हन्नान को देख के लोगों ने कहा हजरत बीमार हैं, बस मुसाफा न करें, परे खोट जाएं। क्या पता जो वो दुआ देता उसकी दुआ सीधी कहाँ चली जाती, क्या पता वह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता, पता नहीं उसका सलाम करना मुझे कहां से उठा के कहां पहुंचा देता। अर्ज ये कर रहा हूं अल्लाह अकबर, पिछला दौर कभी ना भूलना, अपना माजी कभी ना भूलना। कल गरीब थे आज अमीर थे, चाचा पीछे रह गया, फुप्पी पीछे रह गई। अगर तुझे होटल के अंदर चमची और कांटे से खाना आता है तो अल्लाह अकबर चाचे के कच्चे वेड़े में दस्तरखान पे कच्ची रोटी के किनारे खाना ना भूल। अल्लाह अकबर बगला शोरबा खाना ना भूल। अल्लाह अकबर उसी तरह जिस तरह पर कैंटीनल के अंदर जिस तरह पीसी के अंदर बैठ के डकारे मारते मजा आता है, चाचे के घर बैठ के भी वैसे डकारे मारने लग जा। वो के तुझे पसंद ना आए, क्या पता गरीब के दस्तरखान की तारीफ करे, गरीब का कलेजा बड़ा होगा। अल्लाह अकबर पता नहीं रोटी तुझे हजम हो या ना हो, उसका कलेजा ठड़ेगा, जुबान से दुआ निकलेगी, रोजे वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा, अर्श वाला खुदा भी राजी हो जाएगा। नंबर की शादी आई तो टूडी कार करा के आगे चले गए, फिर तेरी जेब में से पैसे भी निकले, 10-10 के वेल भी निकले हैं जी, फिर मूछें और सिगरेट की क्यों यूं भी निकली। और अगर गरीब की शादी आ गई तो मुलाजिम को ही भेज दिया, राव साहब बीमार हो, राव साहब। हाँ 5 नमाजों का हक, ज़कात का हक, रोजे का हक, हज का हक, ये याद है क्यों कुरान नहीं पढ़ते। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। ये रोज़ाना तेरे पर मेरे पर सुबह का शेड्यूल है, ये चार्ज शीट है, इसको पढ़ फिर ज़िंदगी गुजार। तेरे पे किसका हक है? अपनी ज़ात का हक है, अल्लाह का हक है,
ماں باپ کا حق ہے، پھر ماں باپ کے بھی حق چار ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگلا سورہ احقاف، قال رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہ حق ہے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تیرے پہ تیری ذات کا حق ہے، اللہ کی ذات کا حق ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، تیرے پہ اس زمین پہ چلتا ہے اس کا حق ہے، جس آسمان کی چھت کے نیچے رہتا ہے تیرے پہ اس کا حق ہے، جو درخت جو ہوائیں فضائیں تجھے ہوائیں پہنچا رہے ہیں اس کا حق ہے، تیرے باپ کا تیرے پہ حق، تیری ماں کا تیرے پہ حق، تیرے قریبی رشتہ داروں کا تیرے پہ حق، اجنبیوں کا تیرے پہ حق، مسافروں کا تیرے پہ حق، راہ اللہ میں جہاد کرنے والوں کا تیرے پہ حق، مسجدوں کا تیرے پہ حق، اللہ کے قرآن کا تیرے پہ حق۔ اللہ اکبر، 4 بچوں کے حق نے تجھے پریشان کر دیا۔ جب قبر میں جا کر میدان محشر میں کھڑا ہوگا اس وقت ہر ایک کے حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر کہنا میں نے نہیں کیا، حکومت نے کیا۔ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے عمل کی گٹھڑی ذرا بھاری کر کے لائیو، یوں نہ سمجھو میرا ابا محمد مصطفیٰ، یوں نہ سمجھو میرا بیٹا حسن مجتبی، یوں نہ سمجھو میری ماں خدیجۃ الکبریٰ، یوں نہ سمجھو میں جنتی عورتوں کی سردارن، یہ شان یہ مقام اپنی جگہ، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑی ہو گئی اور مالک کائنات نے پوچھنا شروع کر دیا تو میں محمد بھی مداخلت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مریم انت قلت للناس، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا عیسیٰ بیٹے مریم کیسے، کیا تو نے کہا تھا مجھے چھوڑ کے میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کے ڈر خشیت کا ایسا غلبہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رگیں پھولنے لگ جائیں گی، بعض جگہ فرمایا کہ گلے کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ پیغمبر ہو کے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، بتا تو کیوں کہتا ہے اے جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا؟ بابو جی نہیں دنیا تجھے دکھائے گی، تیرے خاندان والے تجھے دکھائیں گے، تیرے رشتہ دار تجھے دکھائیں گے، جب گلی گلی میں تیرے جنازے کا اعلان ہوگا، بستی بستی میں تیرے جنازے کا اعلان ہوگا، یقین کر تل کا کپڑا بھی پرایا ہو جائے گا، اس وقت نہ دیکھیں گے لٹھا نہ کیٹی نہ کاٹل نہ بنو نہ بورے والا، کینچوں سے کاٹیں گے، کھینچ کھینچ کے کاٹیں گے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، پھر نہیں دیکھیں گے صابن والا پانی آنکھ میں جا رہا، کان میں جا رہا یا منہ یا ناک میں جا رہا ہے، پھر تو دبڑ دبڑ تیرے پہ حملے ہوتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، 3 چادریں ہی تیرا مقدر ہے، وہ پچھواڑے میں قبرستان کی 5 فٹ جگہ ہی تیرے مقدر ہے، 2.5 بائی 5، 2 بائی 5، 1.5 بائی 4، اس کے علاوہ مقدر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جتنی مٹی نیچے سے نکالی اسے ڈبل ڈال کے جائیں گے تاکہ باہر پلٹ کے واپس نہ آئے۔ اللہ اکبر، پھر دیکھنا ہر ایک کے ہاتھ میں چھری کانٹے ہوں گے، پھر بندوقیں چلیں گی، پھر کلاشن کوفے چلیں گی، پھر میزائل چلیں گے، پھر دوڑے لگائیں گے، صبح صبح نرنا کالجہ نماز پڑھے بغیر عدالتوں کے کٹہرے میں جا کے کھڑے ہوں گے، پھر کہیں گے عبد الرحیم محمد عبد الجبار کا بیٹا حاضر ہو، دوسرا اعلان ہوگا عبد الستار عبد الجبار کا بیٹا حاضر ہو، بھائی بھائی کو دیکھ کے مچھوں کو بٹ دے گا، وکیل کو کہے گا لے کندھا نہ لگنے دیو، پیسے بتا کتنے ہیں، کیس میں جیتوں گا، فیصلہ میں شرم نہیں آتی، ڈوب کے مر جا۔ آج بھائیوں سے حق لینے کے لیے تجھے وکیلوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک بیڑے میں کھیلے، ایک بیڑے میں پلے، ایک ماں کے ہاتھوں کے کپڑے دھلے پہنے، ایک ماں کے ہاتھوں کا پکا کھایا، ایک بہن کے ہاتھوں سے سرمے کی ڈوریاں ڈال کے تیار ہوئے، سیرے تمہیں اسی بھائی نے باندھے تھے جس کو آج عدالت کے اندر بلایا ہوا ہے۔ ایک بھائی ندامت سے یوں کر کے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا ہے اور دوسرا سونے کی انگوٹھیوں کے روب دکھا رہا ہے۔ چودھری کہا پھر کہا کریں، بس ٹھیک ہے معاف کر دیو، بس معاف کر دیو۔
جس کو کچھ نہ ملا اس کی غربت نے مار دیا، بچے کے گردے فیل ہو گئے، اس کے رقبہ ہی سارا بک گیا، مقروض ہو گیا، حاجی سلا نہ ہو جب تک میرا پیسہ نہ دو، پیسہ نہ دو، یہ پیسہ تیرے جنازے کی چرپائی روک دے گا۔ اللہ اکبر، اس پیسے کے لالچ میں نہ مریو ورنہ قبر پر اولاد نہیں کتے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس پیسے کی دھوس نہ دکھائیو، تیرے لیے حق کی دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مسجد میں کوئی دعا نہ کرنے، خونی رشتوں کو پھیکا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، بہنوں کا حق چھیننا نہ، کھانا نہ، جس کا حق ہے دے دے۔ پھر دعائیں دیکھ، اللہ اکبر، پردیس میں بہن دعا کرے گی، دیس میں تجھے آ کے لگے گی، پڑوس میں بھائی دعا کرے گا، قبر میں تیری آ کے لگے گی۔ میرے پیارو، آج فقیر تمہارے سرز کر کے جا رہا ہے، مدرسے اللہ نے بنانے، مسجدیں اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنانی چلانی ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنا چندہ دے دو گے؟ لاکھ دے دو گے، 2 لاکھ دے دو گے، کوئی اینٹ دے دے گا، کوئی رچ بجری دے دے گا، کوئی ہاں میں دے گا، کوئی نہ میں دے گا، کوئی سوچوں میں پڑھ پڑھ کے مجھے کھپا کھپا کے 5000 دے گا۔ اللہ کی قسم، اگر مدرسے میرے سارے پر ہوتے تو آج سارے مدرسے بند ہوتے۔ اور میرے پیارے، قرآن کی فیکٹریوں کو بندہ نہیں چلا رہا بلکہ اللہ چلا رہا ہے، ورنہ جو اس وقت فصل کے حالات ہیں میرے عزیزو، گھروں کے بورچی خانے بند ہو گئے، مدرسے تو دور کی بات ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، خدا کے واسطے اللہ نے ایک بھائی کو فعال بنایا اور دوسرے کے رقبے کا حال ہی برا ہو گیا اور دوسرا قرضوں تلے دب گیا، تو ایک بھائی کو چاہیے دوسرے بھائی کو اٹھائے تاکہ اس کا مزہ، اس کا میرے عزیزو تماشا نہ دیکھے، دروازے پر جائے، اللہ اکبر، جا کے گلے سے لگائے اور کندھے پر ہاتھ رکھے کہ میں ہوں نا، کیوں پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت بھی تو ادھی ادھی روٹی کھایا کرتے تھے، ایک سالن کی بوٹی آدھی آدھی کھایا کرتے تھے، ایک آلو کو گھما گھما کے توڑ توڑ کے کھایا کرتے تھے، شوربے کا گھونٹ میں پڑتا تھا، انگلی سے تو چاٹا کرتا تھا، تیرا بچا پانی میں پیتا تھا، میرا بچا پانی تو پیتا تھا، برف کی اتنی سی ڈلی منہ میں چبایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اماں جان روٹی چینی کے اندر لپیٹ کے، چینی روٹی کے اندر لپیٹ کے دیا کرتی تھی، ایک لقمہ تو ایک لقمہ میں، تیسری بہن باری باری کھایا کرتے تھے۔ اب 4 پیسے آ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بچھڑے ہوں کو ملانے کے لیے آیا، روتے ہوں کو ہنسانے کے لیے آیا، اجڑے ہوں کو بسانے کے لیے آیا، غمخوار بن کے آیا، پرایوں کو اپنا بنانے کے لیے آیا۔ یہی وجہ تھی جب آپ نے میرے عزیزو احد کے خواب نے ہرا کے دامن سے اعلان کیا، اس وقت آپ کی بات سننے والا کوئی نہ تھا، لیکن جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 1,24,000 رونے والے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، ساری امت کو پیغام دے کے چلا گیا، ساری امت کو اللہ اکبر پیار محبت کا پیغام دے کے چلا گیا۔ ایسی محبت، ایسا پیار کا پیغام دیا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی دیوانے ہو گئے۔ 9 مسلم، آخری بات، ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھا، اس سے پوچھا تو مسلمان کیوں بنا؟ تجھے نماز نے، روزے نے، حج نے مسلمان کیا؟ کہ نہیں نہیں، تمہارے نبی کی ایک بات نے مجھے مسلمان کر دیا۔ اللہ اکبر، تمہارے نبی کی ایک بات نے مسلمان کر دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ کہ میں نے اللہ اکبر تمہارے نبی کی زندگی کا چیپٹر کھولا تھا، کتاب کھولی تھی، اس میں دیکھا ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا، تمہارے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ دعا فرما دو، میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ مل نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اتنے میں مجلس میں بولا، کملی والے جس بچے کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے اس کی شکل کا ملتا جلتا فلانی گلی میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں اس کا یوں کر کے اشارہ ہوا، باپ نے بیٹے کی محبت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ آج یہ نئی نسل عقل سے پہ پیدل کہتی ہے ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کاش سینہ پھاڑ کر دیکھنے کی اجازت ہوتی تو چھرا مار کے اپنے باپ کا سینہ دیکھتا، خون کم نظر آئے گا، اولاد کی محبت زیادہ نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو تجھے خواب میں ناران کا غار نظر آتا ہے، انہیں خواب کے اندر اولاد کا مستقبل نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ ریڑیاں دھکیلتے ہیں انہیں زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں پریشانی، انہیں بیماری کی پرواہ نہیں ہوتی، اولاد کا مستقبل سامنے آتا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے اشارہ کیا، وہ دوڑنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ادھر
ادھر آ جا، اللہ اکبر ادھر آ جا۔ اگر وہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے یوں کہا اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں، کیا پتا وہ میرا بچہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا بچہ ہو، اگر وہ بچہ مل گیا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی بھلا پوچھنے کی بات ہے، کئی دن سے ملا نہیں، گودی میں اٹھاؤں گا، بائیں پھیلاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، جی بھر کے اس کے ماتھے پہ بوسے دوں گا، اسے گودی میں اٹھاؤں گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کہوں اللہ اکبر، تو نے سنا یہ کہہ رہا ہے میں نے بچوں میں جیسے بچے کو، اس کی شکل جیسے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا پتا وہ تیرا ہی بچہ ہو۔ اگر وہ تجھے بچوں میں مل جائے خبردار وہاں اسے گودی میں نہ اٹھانا، وہاں اسے پیار نہ کرنا، وہاں اسے سینے سے نہ لگانا کہ یا رسول اللہ میرا ہے پرایا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کب کہا پرایا نہیں، کیا پتا جن بچوں میں وہ بچہ کھیل رہا ہو، کیا پتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، تو جا کے اپنے بچے کو اٹھائے گا اور اسے سینے سے لگائے گا، اس کا ماتھا چومے گا، یتیم کو اپنا باپ نظر آ جائے گا، یاد آ جائے گا، وہ کہے گا کاش آج میرا ابا بھی ہوتا، مجھے بھی سینے سے لگاتا، میرا بھی ماتھا چومتا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں اپنے پرائے کے لیے رحمت بن کے آیا۔ کہ اس وقت ادھر چیپٹر کلوز ہوا، ادھر حضور کی سیرت کا واقعہ مکمل ہوا، ادھر میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر میرے دل نے گواہی دی اللہ اکبر، جس کا اخلاق کتنا اعلیٰ اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا شان کتنا اعلیٰ ہوگا، اللہ اکبر۔ اگلی بات 1 منٹ کی اور کر جاؤ، دائیں بائیں لگتا ہے میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں، اللہ اکبر۔ 4 نمبر دارنیوں کی بہو میں دروازے پر آئی، 5ویں ترس کھا کے غریب بھائی کی بیٹی لے کے آ گئی، تیرے ہاتھوں میں تو تیرے باپ کے بنائے ہوئے کنگن کھرک رہے ہیں اور غریب کی بیٹی کے ہاتھ میں میرے عزیز و شیشے کی چوڑیاں نہیں، خبردار اپنے کنگنوں کی کھنک یوں کر کے اسے نہ دکھانا، کئی باپ کی غریبی کو یاد کر کے رونے نہ لگ جائے۔ ساس اپنی بہو کی محبت کے ترانے پڑے، لیکن غریب گھر کی بچی کے سامنے اپنی بہوؤں کی جہیزوں کی تعریف نہ کرنا، کیا پتہ وہ تکیے میں منہ سوڑ کے تکیے میں منہ دے کے ساری رات باپ کی غریبی کو یاد کرتی کرتی روتی رہے، اور اس کے رونے کی خبر اس کے باپ کو پہنچ جائے اور باپ کو جھٹکا لگے وہ ہسپتال پہنچ جائے۔ رب اکبر کی قسم پھر خدا تیرے گھر سے بھی سکون کو چھین لے گا۔ ہاں ہاں ہاں، عید قربا آ رہی، آپ 10 لاکھ کی قربانی لائیں یا 15 لاکھ کی، لیکن کوشش کرنا پیروں کے اندر جو قربانی کی جھانجریں ہوں، اس جھانجروں کی آواز کسی یتیم کے کانوں تک نہ جائے، کسی غریب کے دروازے کے پاس نہ گزرے، اپنے بچوں کو اچھی طرح پابند کر دینا، کسی غریب یتیم کو دیکھ کے یوں نہ کہیں تیرا ابا ہوتا تو بھی قربانی لے کے آتا، دیکھ میرا ابا کتنی قربانی لے کے آیا۔ اس نے ماں کا جا کے پلو پکڑ کے رونا شروع کر دیا، اماں ابا کہاں چلا گیا، ابا کو تلاش کر کے لائے۔ اللہ اکبر، غریب کی ادائیں تو قبول ہو جائیں گی، یتیم کے رونے کی وجہ سے خدا تیری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ احساس کرو میرے پیارو، گھر والے گھر والوں کا احساس کریں، گلی والے گلی والوں کا احساس کریں، گاؤں والے گاؤں والوں کا احساس کریں۔ مولانا زبیر فہیم صاحب، ایک گلی کے اندر 20 گھر ہیں، 20 گھر، اور ان میں ایک گھر غریب کا ہے، 19 گھرانے مل کے کراچی کے مدرسوں کو زکوٰۃ نہ دیں بلکہ اس گھر کو فعال کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن بھی اللہ کا، وارث بھی اللہ، حفاظت بھی اللہ کی، جس نے نازل کیا پھیلانے کا انتظام بھی اس نے کیا ہوا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں محلے کے اندر کمیٹی بن جائے، اللہ اکبر، کہ اس سال بقرہ عید پر اللہ اکبر ایک بنگلہ دیش کے عالم تقریر فرما رہے تھے،
فرمایا مسجد کے اوپر مسجد بن گئی اور مینار پر 1 کروڑ روپیہ لگا دیا، 3 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا مینار بنا۔ اگلے سال میرے عزیزوں مسجد کو چندہ دینے والا کوئی نہیں، 1.5 کروڑ کا مینار نہ بھی نہ بنے تب بھی مسجد مسجد رہے گی۔ وہ 1.5 کروڑ روپیہ علاقے کے 10 غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اگلے سال وہ 10 غریب زکوٰۃ لینے والے نہیں زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے۔ مدرسہ اس فقیر نے، اس زیادہ لو انسان نے یہاں 4 دیواری دھوپ چھاؤں کی پرواہ، گرمی سردی اندھی بھی بارش کی پرواہ کیے بغیر 4 سال کے اندر 35 بچے ناظرہ پڑھ کے چلے گئے۔ آج کمائی تھی تو یہ کمائی سب کے سامنے کی، آج ایک بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ میرے عزیزو ہمارے ہاں کہاوت ہے، گڑ نہ دو گڑ جیسی بات ہی کر دو، چندہ نہ دو دعائیں کر دو۔ اللہ کی قسم بے شک پرانے اختلافات تھے یا کوئی رنجش تھی، غلطی ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ مولوی صاحب کی طرف سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس کا من بھی صاف ہے، اس کا دل بھی صاف ہے، اور اللہ اکبر اپنے دلوں کو اللہ کے قرآن کے لیے صاف کرو۔ اس وقت میرے عزیزو ہم نے فرد کے لیے کام نہیں کرنا، پوری انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، اور انسان کو کامیابی ملے گی اللہ کے حکم پورا کرنے پہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پورا کرنے پہ۔ اور قرآن کیا ہے؟ آمنہ کے لال کا اخلاق ہے، قرآن کیا ہے؟ حضور کی مبارک زندگی ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کے حکم ہے، اور اللہ کے حکم پورا کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں، دروازہ گاڑی کا کھلے نہ کھلے، اسرائیل سے مسافہ ہو جاوے، پتہ نہیں جتی پہنو یا نہ پہنو، خدا سلامت رکھے۔ اللہ میرے عزیزوں لمبی عمر عطا سے سلامتی ایمان کے سارے کی عطا فرمائے، لیکن پتہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اب ہم نے کسی فرد کے لیے کام نہیں کرنا، اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے دنیا کی انات کے لیے کام نہیں کرنا، بلکہ قبر حشر کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ کون کون میرے ساتھ تیار ہے؟ انشاءاللہ کریں گے کام کو۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیز